یہی دشمنی تو سبب بنی کربلا کے وجود کا۔ آج رکو اللہ، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، بس ٹائم بالکل تھوڑا اذان کا ہونے والا ہے۔ یہی دشمنی تو بنی، نہیں تو آخر امام حسین کو کہنا پڑا نا کہ جب لاشیں بکھرے پڑے تھے اور امام نے کہا دیکھو یہ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے تو پڑھ لیا، آپ نے سن لیا۔ یہ آسان تھا امام حسین کا کہنا کہ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو لاشیں پڑے تھے یہ معمولی لاشیں تھیں، اس میں عباس کا لاشا ہے، اس میں اکبر کا لاشا ہے، اس میں قاسم کا لاشا ہے، اس میں علی اصغر کا لاشا ہے، اور محمد کے لاشیں ہیں۔ یہ آسان ہے معاف کرنا۔ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں پنجاب میں، یہاں تو ایک قتل ہو جائے تو خاندانوں کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، کئی قتل ہو کے دشمنی ختم نہیں ہوتی، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ذرا حسین کا جگرا تو دیکھ، کہتے میں سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ جو تاریخ پڑھو، امام نے کہا یا نہیں کہا؟ سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ جب فوج اشقیاء کو کہا نا پسر سعد کو اور ساری فوج کو مخاطب، تو سب نے کہا علی حسین ہم تو جو کچھ بھی کر لے، معاف کر یا نہ کر، ہم تجھے قتل کریں گے، تیرے قتل سے باز نہیں آئیں گے۔ جب سنا نا کہ ہم باز نہیں آئیں گے، میرے مولا نے فرمایا آخر مجھے قتل کرنا کیوں چاہتے ہیں جب میں سارے قتل معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کہتے ہیں لبغض ابیک، اس لیے قتل کرنا چاہتے ہمیں تیرے باپ علی سے دشمنی ہے۔ اب میں کیسے جملے پڑھوں؟ تو پھر میں کہوں گا نا اگر عباس کے بازو کٹ گئے تو علی کی دشمنی میں، اگر اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی تو علی کی دشمنی میں، اور اگر قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو علی کی دشمنی میں، اور اگر اصغر کا گلا کٹ گیا تو علی کی دشمنی میں۔ اگر سمجھے نہیں تو پھر جملہ کہوں، اگر سکینہ کو 4 سال کی بچی کو تماچے کھانے پڑے، میں نے پڑھ لیا آپ نے سن لیا، مجھے بتاؤ تو صحیح 4 سال کی بچی انصاف سے بتاؤ شمر کے تماچے کھانے کے قابل تھی؟ مجھے انصاف سے بتاؤ، آپ بھی بچیوں والے ہو، بیٹیوں والے ہو، 4 سال کی بچی اور شمر کے تماچے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تماچے، حتیٰ کہ جب باپ کے لاشے سے لپٹی ہوئی ہے نا، اب میں بالکل مختصر کر رہا ہوں، جب باپ کے لاشے سے لپٹی سارے لوگ قیدی ہو گئے اور اسیر کر کے لے جایا جانے لگا نا، تو ایک دفعہ شمر نے کہا حسین کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں ہے؟ کسی نے کہا ہم نے مقتل جاتے دیکھا ہے۔ علماء نے لکھا ہے شمر دوڑتا ہوا گیا۔ میں جملے کہا کرتا ہوں سجاد سے پہنچنے سے پہلے شمر پہنچ چکا تھا، اور کیا سمجھتے پیار سے اٹھایا ہوگا؟ علماء نے 2 قسم کی روایتیں ہیں، بعض نے کہا تازیانے مارنے شروع کیے اور بعض نے کہا سکینہ کو پکڑ کے تماچے مارنے شروع کر دیے۔ لیکن عجیب علماء نے لکھا کہ جب یہ تماچے مار رہا تھا نا، سکینہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی شمر جتنا مارنا ہے مار دے، مجھے میرے بابا سے جدا نہ کر۔ اتنا ظلم یہ کس لیے تھا؟ علی کے بغض کی وجہ سے۔ اور پھر یہی نہیں رکا، یہ 4 سال کی بچی تھوڑا سا سفر ابھی کیا تھا کہ شمر دوڑتا ہوا گھوڑا لے کے آیا، ایک منزل شاید گزرے تھے، کہتا سجاد، کہا سکینہ کہاں ہے؟ کہا ظالم اب کیا کہتا ہے؟ کہا مجھے حکم ہے سکینہ کو علیحدہ اونٹ پہ سوار کرایا جائے۔ سنیں گے جملہ؟ اب میں بڑی تیزی سے کر رہا ہوں۔ یہ شمر دوڑا کہاں؟ جہاں سکینہ پھوپھی کی گود میں تھی، جا کے کھینچا۔ کیا سمجھتے ہو آرام سے کھینچا ہوگا؟ ظلم سے کھینچا۔
جب سکینہ کو نکال رہا تھا نا، کھینچ رہا تھا گود سے، ظاہر ہے تھپڑ مار کے کھینچ رہا تھا، سکینہ تڑپ کے رو کے کہہ رہی پھوپھی اماں میں اکیلے اونٹ میں سفر نہیں کر سکتی، بھیا سجاد اجرکم اللہ، بس 2-3 منٹ، بھیا سجاد میں اکیلے اونٹ میں سفر، کبھی پھوپھی کو پکارتی، کبھی بھیا سجاد کو۔ اس ظالم نے کھینچ کے جب اتارا اور لایا نا جہاں اکیلا اونٹ تھا اور اس کی برہنہ پشت پر کوئی کپڑا کوئی چیز اونٹ کی پشت پر نہیں، اس نے سکینہ کو سینے کے بل لٹایا۔ میں کیسے پڑھوں؟ سکینہ کو سینے کے بل لٹا کے ایک رسی لے کے اونٹ کے ساتھ سکینہ کو باندھنا شروع کیا۔ یہ باندھتا جا رہا تھا اور سکینہ تڑپ تڑپ کے کہہ رہی تھی بھیا سجاد، پھوپھی اماں میں اکیلے سفر نہیں۔ اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت قبول کرے۔ بس 1-2 منزل میرے ساتھ چلیے اور میں جناب سکینہ کا پرسہ امام حسین کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ ایام عزا کے آخری ایام ہیں۔ کہتے ہیں 1 منزل کے بعد جب اس ظالم نے اونٹ کو بٹھایا تھا اور رسی کو کھولا اور سکینہ کو اٹھایا، جب زمین پہ کھڑا کرنے لگا سکینہ کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، بدن میں کھپکھپی تھی۔ ارے سکینہ کا سینہ زخمی ہو چکا تھا، اونٹ کی پوچھ خون سے بھر چکی تھی۔ کانپتی ہوئی سکینہ کہہ رہی تھی پھوپھی اماں بھیا سجاد میں زخمی ہو گئی۔ اجرکم اللہ۔ بس عزاداران حسینی چھوڑ دیا میں نے۔ جب اسیروں کا قافلہ پہنچا نا دربار میں، ایک رسی میں بندھے ہوئے، بالکل چھوڑ دیا۔ ایک رسی میں سکینہ کبھی پاؤں اٹھاتی ہے کبھی پاؤں رکھتی ہے۔ آپ نے علماء واعظین سے سنا، یزید کی نگاہ پڑی، کون ہے یہ بچی؟ بتایا گیا یہ فاطمہ بنت الحسین ہے، وہ سکینہ اچھا جس کو حسین سے بڑا پیار ہے، اور سنا حسین کو بھی اس سے بڑا پیار، جی وہی بچی۔ ایک دفعہ شہزادی کی طرف مخاطب ہوا، تو ہی سکینہ ہے؟ کہاں ظالم میں سکینہ ہوں، سنا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بڑا پیار تھا؟ ہاں ظالم۔ سنا ہے تجھے بھی بابا سے بڑا پیار تھا؟ ہاں ظالم۔ کہا ہم تو تب مانیں گے، ساتھ ہی اس نے چھڑی لگائی، تسبیح جو پڑا تھا اور اس پہ رومال ہٹایا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا میرے بابا کا کٹا سر، تسبیح کہتا ہم تو تب مانیں گے جب تو بابا کو بلائے اور بابا تیرے پاس آئے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ سکینہ نے جلا دامن اٹھایا، ہاتھ اٹھائے، آواز دی بابا بابا الیہ الیہ، بابا تیری سکینہ تجھے بلاتی ہے۔ علماء نے لکھا جب سکینہ نے آواز دی نا بابا الیہ الیہ، امام حسین کے سر نے پرواز کی اور آیا جہاں سکینہ کھڑی تھی، کبھی دائیں رخسار کے بوسے کبھی بائیں رخسار کے بوسے، حسین بوسے دے رہا تھا۔ سکینہ رو رو کے کہہ رہی بابا چمر نے تماچے مارے، بابا چمر نے انا للہ و انا۔ السلام علیکم، آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی عزاداری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ عزاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔